السلام علیکم کلاس. آج آپ لوگوں کا ٹاپک ہے جی اٹینشن اور پرسیپشن. اٹینشن میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہم بتائیں گے کہ اٹینشن ہوتی کیا ہے. اٹینشن ہے کہ یہ لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آبزرویشن، مطلب کسی چیز کو آبزرو کرنا، اس پہ اٹینٹیو ہو کے اس پہ کام کرنا، تو ہم اس کو اٹینشن کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں. مطلب اویئر ہونا کسی بھی ایونٹ یا جو بھی ایک ایسی انیشیل ایفرٹ، مطلب جیسے یہ انیشیل ایفرٹ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ایفرٹ جو اویئر کرتی ہے آپ کو اٹینشن، کسی بھی ایونٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ اٹینٹیو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کام کرنے کے لیے اس چیز کو سوچیں گے، اس کے لیے اٹینٹیو ہوں گے، تو اس لیے اس کو ہم اٹینشن بولتے ہیں. تو ٹاپک میں یہ کہ اٹینشن ہے، اور پھر جو ہے وہ آگے ہم آ جائیں تو اس میں آپ کے جو ہے نا وہ کنڈیشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو کنڈیشن میں ہماری جو ہے وہ ڈسٹریکشن آف اٹینشن آتی ہے، جس میں ہمارے دو جو ہے وہ میجر کہہ لیں کہ کازز ہیں اس کی، آبجیکٹیو کاز ہے، سبجیکٹیو کاز ہے. تو اب ہماری جو آبجیکٹیو کاز ہے اس میں سب سے پہلے مطلب فردر جو ہے نا وہ اس میں آ جائیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے کہہ لیں کہ آپ کو مختلف ہینٹس کے اکارڈنگ، یا کہہ لیں کہ مختلف اس کے اندر کازز مختلف جو چیز ہیں جس سے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو کازز کیا ہوتی ہیں اور سبجیکٹیو کاز کیا ہوتی ہیں. آبجیکٹیو جیسے کازز آ جائیں گے کہ ایک پرسن سے ریلیٹڈ، مطلب کہ ایک جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ، اسٹیمولائی سے ریلیٹڈ آپ کی کازز آ جائیں گی، جس میں سب سے پہلے تو ایک سرٹن چینج کے بعد کا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سرٹن چینج آتی ہے جس سے آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، مطلب انوائرمنٹ میں آ سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہیں بیٹھے ہیں، ایک دم سے آندھی چل پڑی ہے، یا کوئی بھی بارش شروع ہو گئی ہے، آپ کو پیپر کر رہے ہیں تو کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ کی ٹینشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اس طرح سے آپ کی کنسنٹریشن آ جائے گی اس میں. پھر ہمارے نیچر آف ٹاسک کہ ہماری بعض کا ایسی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ورک جو ہمارا ہوتا ہے، جو ورک ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اکثر کہتے ہیں کہ ہماری جو جاب ہوتی ہے وہ ہمارے نیچر سے اکارڈنگ نہیں ہوتی، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ہم اس پہ اتنا جو ہے وہ اس ٹاسک کو پورا نہیں کر پاتے. تو اس طرح سے موومنٹ بعض کا جو ہے آپ کی موومنٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں سڈن موومنٹ جو ہے وہ اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے. ناولٹی ہوتی ہے کہ بعض کا بہت ہی ناولٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ یونیک کوئی چیز، تو کوئی انوائرمنٹ ہوتا ہے جو بڑا ایک یونیک سا آ جاتا ہے، یا کوئی کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں کہ ہم کسی بھی ایگزامپل کے طور پہ کہ ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے کوئی جو ہے وہ ہم کوئی بڑی یونیک سی چیز دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی گاڑی ایسی خوبصورت سی دیکھ لیتے ہیں، کوئی ڈریس دیکھ لیتے ہیں، تو ہماری ٹینشن جو ہے وہ اس کام پہ جو ہم کر رہے تھے اس سے ہٹ جاتی ہے. انٹینسٹی کتنی آپ کی شدت ہوتی ہے، آپ وہ کام پہ جو ہے وہ اس کو ٹینشن آپ کی زیادہ ہوتی ہے، اور ایکسٹینسٹی بھی اسی معنی میں آتا ہے. اس کے بعد سبجیکٹیو کازز آ جاتی ہیں. سبجیکٹیو کازز آپ کے ایک انڈیویجول کے اکارڈنگ کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ڈیولپ ہوتا ہے. نیچرلی انٹرسٹ اگر کسی چیز میں جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ اس پہ اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کا انٹرسٹ اگر ریکوائرڈ آپ کسی چیز کے اکارڈنگ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کتنا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ بوائز اینڈ گرلز جو ہیں وہ پیرنٹس سے فیل کرتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹوورڈز ویریئس تھنگس بیکاز آف، کیونکہ ان کا جو ایک کہہ لیں کہ ایک اصل میں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرسٹ جو ہم حصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارا ایک انٹرسٹ جس کو ہم نے حاصل کرنے کی چاہ رکھتے ہیں. پھر ہمارا انٹرسٹ آ جائے گا کہ ہم بعض اوقات کسی چیز پہ نیچرلی پروفیشنلی جو ہے وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے، پریفرنس ہماری کسی چیز کے اوپر جتنی زیادہ ہوتی ہے، فریشنس ہم فریش جتنا فیل کرتے ہیں، موٹیوز ہماری جتنی جو ہے وہ موومنٹ ہوتی ہے، ہم جتنا متحرک ہوتے ہیں اس چیز کے اکارڈنگ. پھر ہماری انگزائٹی بعض کا ہوتا ہے کسی چیز پہ ہماری انگزائٹی لیول زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. گول ہمارے کسی چیز کے اکارڈنگ گول بڑا اسٹیبل ہوتا ہے. پھر ہماری ایموشنل اسٹیٹ بعض کا ہوتی ہے، ہم ہیپی ہوتے ہیں، ان ہیپی ہوتے ہیں، وہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے. فزیکل مینٹل ہیلتھ، ہماری ایمبیشنز، ہمارا جو شوق یا ہماری ایک لگن جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر اٹینشن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ
فوکس کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے فلکچویشن آف اٹینشن. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ اٹینٹیو، ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی چیز پہ بھی اٹینٹیو ہونے کے لیے وہ ان کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی. وہ بعض کا جو ہے وہ گاہے بگاہے کہہ لیں کہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے، یا آپ ہم یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ ہم کسی ایک چیز پہ اسٹیبل نہیں رہ سکتے. جیسے فار ایگزامپل اس پکچر میں نے دکھایا ہوا ہے کہ آپ کو اس پکچر میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس میں برڈ نظر آ رہے ہو، اگلی میں آپ کی ٹینشن جو ہے وہ لگے کہ یہ سیگل نظر آ رہے ہیں، پھر لگے کہ یہ برڈز ہیں، پھر لگے کہ سیگل. تو اس طرح سے یہ ہماری جو اٹینشن ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے. اور پھر اسپین آپ کا ڈوریشن آف اٹینشن، مطلب اسپین آف اٹینشن جو ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. یہ جتنی آپ کی آپ کے کنڈیشنز پہ، مطلب آپ کے جتنا آپ اس پہ اٹینٹیو ہوتے ہیں اس وقت کے اس نیچر کے لحاظ سے، جتنی اٹینسٹی ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی رہتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور جو ہے وہ فلکچویٹ ضرور ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ کا اٹینشن کا ٹاپک تھا. اس کے بعد آپ کے آگے ہم جائیں گے تو ہمارے پاس پرسیپشن آ جائے گی. پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو پرسیو کرنا. جیسے مطلب پرسیپشن میں نا سنسیشن اور میموری دونوں مل کے ہمیں پرسیپشن کو کرتے ہیں. پرسیو سے مطلب کسی چیز کو بڑا کینلی آبزرو کرنا، پرسیو کرنا کہ کیا انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اب مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمبینیشن ہے ہماری پرسیپشن جو سنسیشن اور میموری. سنسیشن آپ نے پہلے سارا پڑھ لیا ہے اس میں کہ آپ کی جتنی بھی 5 سینسز ہیں وہ آپ کی سنسیشن میں آتی ہیں، اور ان سینسز کو یوز کرتے جب آپ کسی بھی چیز کو پرسیو کرتے ہیں. جیسے اگر آپ آنکھ کی جو سنسیشن ہے وہ آئی ہے اور اس کی پرسیپشن جو ہے وہ آپ کا دیکھنا ہے، تو ہماری میموری میں یہ اسٹور ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو یہ مل کے ایک ہماری پرسیپشن بناتی ہے. پھر مورگن کے اکارڈنگ جو ہماری ریکوگنیشن یعنی کہ ہمارا جاننا، کتنا ہم جانتے ہیں، ہم کتنا چیز میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، کتنی ہم جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. تھامس بھی ان چیزوں کے اکارڈنگ جو ہے بتاتا ہے کہ وہ پروسیس جو ہمیں اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو، ریلیشنز کو مختلف چیزوں کے درمیان پہچان سکیں، ان کو جان سکیں، یہ تمام چیزیں ہماری اس کے اندر آتی ہیں. پھر ہماری جو ہے وہ نیکسٹ اس کا آ جاتا ہے جی گیسٹون لا آف پرسیپشن آرگنائزیشن. یہ جو پرسیپشن کے جو لا ہیں جو اسکول آف تھاٹس میں آ جاتے ہیں، تو یہ گیسٹون اسکول آف تھاٹ نے پرسیپشن کے اکارڈنگ بہت کام کیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک لاز جو ہے وہ ہمیں بتائے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ فگر اینڈ گراؤنڈ آتا ہے کہ ایک بہت بڑی سی جگہ پہ اگر ایک پرومیننٹ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو وہ ہمارا جو ہے وہ فگر ہو جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں ہماری گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں. اپروکسیمیٹی، جیسے انہوں نے ساتھ ساتھ تصویروں میں بھی آپ کو بتایا کہ جو چیز ایک جیسی آپ کو نظر آتی ہے، اپروکسیمیٹی تقریباً ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک جیسی آپ کو جو ہے وہ چیز شو ہوتی ہے کہ ہم ایک جیسی دیکھ رہے ہیں. پھر سملرٹی، جو چیز سملر نظر آتی ہے، جیسے یہ آپ اس میں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو سملر نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر گڈ فارم کے جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے وہ اگر اچھی فارم میں پڑی ہو تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کی شیپ کو پہچان سکتے ہیں. کہ اگر کوئی خراب چیز، مطلب کوئی کپڑا جو ہے وہ خراب پڑا ہوگا تو آپ اگر وہ کسی شیپ میں نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل اکثر ہم کاغذ سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، تو اگر وہ چٹ مٹ کر کے کاغذ رکھا ہوگا، کوئی شیپ نہیں ہوگی تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جو ہی اس کے کوئی شیپ اچھی سی بنا دیں گے کارٹون وغیرہ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد گڈ کنٹینیوسی، مطلب کسی چیز کا تسلسل اگر گڈ چل رہا ہوتا ہے صحیح طریقے سے تو ہمیں وہ سمجھ آتی ہے، نظر آتا ہے کہ ہاں ایک زگ زینگ چیز چین چل رہی ہے. کلوزر، جو چیز جتنی کلوز ہوتی ہے، جیسے اکثر آپ جو وہ بچے مختلف نیوز پیپرز پہ کارٹون وغیرہ یا مختلف بلاگس کو آپس میں ملاتے ہیں، نقطے ملاتے ہیں، تو یہ چیز ہماری اس میں آتی ہے. کامن فیکٹ کہ ایک جیسی چیز ہمیں ہوتی ہے وہ اکثر ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ ایک جیسی چیز ہمیں حرکت کر رہی ہے. اور بعض کا ہوتے ہیں کانٹیکس ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، ایک جیسے کانٹیکس ملتے جلتے ہیں. جیسے اگر یہاں پہ مختلف جانوروں کی اور انسانوں کی، مختلف پھولوں پودوں کی تصویر ہوں گی تو جو کامن ہوں گی ہم ان کو الگ کر لیں گے اور جو ان کامن ہوں گے ہم کو سائڈ پہ کر دیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ فریم آف ریفرنس، مطلب ایک اگر فریم ہے، مطلب پورا ایک فریم ہے اور ایک پوری پورٹریٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے تو ہی ہم اس کا ریفرنس دے کے پہچان سکتے ہیں. ادروائز اگر ٹکڑوں میں کوئی چیز پڑی ہوگی تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں وہ پہچان میں نہیں آتی. یہ آپ کی لا ختم ہوتے. اور اس کے بعد پھر آپ کا ٹاپک اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے ڈیپتھ پرسیپشن کا. ڈیپتھ پرسیپشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کی آئی کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی آئی
کتنی ڈیپتھ تک جو ہے وہ چیزوں کو جان سکتی ہیں اور کتنی ڈیپتھ تک نہیں جان سکتی. ہماری آئی کے دو جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک تو مونیکولر جو ہے وہ کیوز ہوتے ہیں اور ایک بینوکولر کیوز ہوتے ہیں. جو مونیکولر کیوز ہوتے ہیں وہ ایک آنکھ سے مطلب ہم دیکھتے ہیں، اور بائی کے تصور آتا ہے وہ ہمارے پاس دو پہ آتا ہے، تو یعنی دونوں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. اب مونو جو ہے وہ اس میں ہم انٹرپوزیشن سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہماری انٹرپوزیشن مطلب کہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے، مطلب اوپر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہ یا کہلے ٹرین پہ جا رہے ہیں، کسی بھی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کو اوپر نیچے 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں. جو چیز آپ کو سامنے چیز ہوگی وہ آپ کو پرومیننٹ نظر آتی ہے، باقی چیزیں وہ پھر آپ کو دور جانا شروع ہو جاتی ہیں یا دور نظر آتی ہیں. اس کے بعد ریلیٹیو موومنٹ، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو سامنے قریب نظر آتی ہے. جو چیز دور ہو جاتی ہے مطلب آپ کی آنکھوں سے ہو جاتی ہے، وہ آپ کو دور نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ریلیٹیو سائز ہے. جو چیز آپ کو قریب نظر آتی ہے، جیسے یہاں پہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ درخت ہے، وہ آپ کو بڑا نظر آئے گا، اور جو ہی دور ہوتا جائے گا وہ آپ کو چھوٹا نظر، حالانکہ اس کی پوزیشن وہی ہے، سائز وہی ہے. اس طرح ہائٹ کا بھی یہی ہوتا ہے. اور کلیئرنس مطلب کوئی چیز آپ کو کلیئر دور قریب کی بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. لائٹ اینڈ شیڈو مطلب جہاں لائٹ پڑی ہے وہ چیز آپ کو قریب کلوز نظر آتی ہے، اور جہاں پہ سایہ آتا ہے وہ چیز آپ کو دور نظر آتی ہے. کہ جیسے وہ قریب کی چیز آپ کو بڑی ہمیشہ نظر آتی ہے، دور کی چیز ہمیشہ آپ کو چھوٹی نظر آتی ہے. اکوموڈیشن یہ ہماری آنکھوں کا ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہماری آنکھوں کی مطابقت سیٹ بیٹھتی ہے، ہم اس چیز کو قریب دیکھتے ہیں اور باقی چیز کو دور دیکھتے ہیں. لینئر پرسیپٹیو یہ بڑا کامن سا ہے کہ اکثر ہم ریل کی پٹری کو جب ایک لائن پہ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، حالانکہ ریل کی پٹری کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ہے وہ ٹیکسچر میں بھی یہ چیز آئے گی کہ جو چیز ہمیں قریب نظر آتی ہے وہ ہمیں لگتی ہے کہ بڑی ہے اور واضح ہے، اور جو دور ہوتی جائے چیز ہمیں غیر واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم بائنوکولر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریٹنا ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. ریٹنل ہوتا ہے کہ ہمارا ریٹنا کے اوپر جو امیج بنے گا، مطلب ہم نے ریٹنا ہماری آنکھ کو جب ہم دیکھتے ہیں ہماری دور کی جو ہم سیدھا دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے، اور جب ہم قریب کو دیکھتے ہیں تو ہماری دونوں پوزیشن میں ڈفرینس آ جاتا ہے. جب ہم ایک پینسل کو ہمیشہ جب سامنے سے ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو ہمیں ایک سائڈ پہ نظر آئے گی، اور جو ہی آنکھ کو بند کر کے ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے تو وہی ہماری ریٹنل امیج جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ چیز ہماری وہیں پہ ہوتی ہے. تو اس کو ہم ریٹنل ڈسپوزیشن کہتے ہیں. اور ہماری جو کنورجنس ہے وہ چیز آتی ہے کہ جب بھی ہم آنکھ کو کسی بھی چیز کو بالکل قریب کرتے ہیں اور اپنے ناک کی سیٹ پہ دیکھتے ہیں، تو جب ہم آنکھ اور ناک کی سیٹ پہ ایک چیز کو بال پین یا کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو ہماری دونوں آنکھوں کی جو ہمارے اندر ائی بال ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور نوز کے بالکل کارنر پہ آ جاتے ہیں. یہ ہماری کنورجنس ہوتی ہے کہ جس پہ ہم ایک چیز کو جو ہماری کیونکہ ہمارے دونوں آنکھوں سے ہم نے دیکھنا ہے، تو اس لیے جب ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہماری دونوں آنکھوں کی جو ریٹنل پوزیشن ہوتی ہے اور جو دونوں آنکھوں کے دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے یا لینز ہوتے ہیں وہ ان کے اکارڈنگ آ کے وہ چیز دیکھتی ہے. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی جب ہم دونوں آنکھوں سے برابر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ایک ہی سائڈ پہ ہمیشہ نظر نہیں آتی، وہ ہمیشہ اس میں ڈفرینس نظر آتا ہے. ہم ڈفرینس وے میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ پرسیپشن اور ہمارا جو ہے اٹینشن، یہ دونوں کور ہو گئے ہیں اس میں.